کی مہربانی سے ہم نے اس طرح کے جرائم جو تھے وہ کنٹرول کیے ہوئے تھے اور قوم نے بڑی قربانیاں دی، جس میں ہمارے فوج کے نوجوان، پولیس، اتنا پورے پاکستان میں شاید اتنی شہید کی ہوئی جہاں وہاں شہادتیں پولیس کی ہوئی ہیں۔ ٹاپ آفیشلز جو تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 2-3 ایسے جو میرے تعلق والے بھی تھے۔ تو اس کے بعد یہ اس طرح سے کھیل رہے ہیں، الیکشن نہ کراؤ، الیکشن نہ کراؤ۔ شرم آنی چاہیے وہاں گورنر کو، آج چلو بھر پانی بھیجیں سارے پشاور کے لوگ کہ وہ اس میں ڈوب مرے، کہ وہ اس بات پہ لگا ہوا تھا کہ میں الیکشن نہیں کرا سکتا اور نہیں کراؤں گا۔ وہ تو کرانے پڑیں گے الیکشن، تم جو مرضی کر لو، تمہیں کرانے پڑیں گے۔ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، آئین کا ڈکٹیٹ ہے۔ وہ 2 مثالیں دے رہے ہیں۔ ایک مثال وہ کہتے ہیں کہ 1988 میں الیکشن میں ڈیلے ہو گیا تھا، اور بھائی 1988 میں آئین تھا ہی نہیں، مارشل لاء تھا۔ اور دوسرا تھا ایک سوال وہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت بھی مارشل لاء تھا۔ اس وقت ملک کا صدر کون تھا؟ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ سٹنگ آرمی چیف تھا، ہی واز ان یونیفارم۔ اس لیے کیوں اپنے آپ کو بیوقوف ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ میں نہیں کہوں گا آپ کہ یو وانٹ ٹو پروو ٹو آل اس کہ جی آپ کیا ہیں۔ وہ ہمیں پتہ لگ گیا آپ کیا ہیں، جس طرح سے آپ نے بھیک مانگی ہے وہی پتہ لگ گیا تھا۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کے پاس لا اینڈ آرڈر کا انچارج وزیر ہی نہیں ہے ان کے پاس وہاں۔ یہ دیکھیں کتنے علمی کی بات ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا جو وہاں کے، جس کو آپ ہوم منسٹر کہیں، یہی کہتے ہیں نا، ہوم منسٹر جس کو آپ کہیں، وہ اوپر ہوتا ہے انٹیریئر منسٹر، وہاں ہوم منسٹر ہوتا ہے۔ چودھری صاحب بھی رہے ہوئے منسٹر، اس لیے ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کا کوئی لوگوں کے تحفظ پہ، ملک کے تحفظ پہ، اکانومی کے تحفظ پہ، جمہوریت کے تحفظ پہ، آئین کے تحفظ پہ، مہنگائی کے خلاف لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی توجہ صرف ایک ہے۔ ایک توجہ ان کی یہ ہے کہ ان کے پیسے بچ جائیں، جو بڑی حد تک وہ کامیاب ہو گئے کہ کیسز ڈیلے ہو گئے۔ میں ریکارڈ پہ آنا چاہتا ہوں۔ I just wanted to come on record and tell every Pakistani. میں سارے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنیں گے، ان کو بتانا چاہتا ہوں، ایک بھی کیس ختم نہیں ہوا، ایک بھی میرٹ پہ نہیں چلا، ایک کا بھی میرٹ پہ فیصلہ نہیں آیا۔ یہ خود مت ہو کہ تمہیں کوئی دے کے چلا گیا ہے NRO2۔ سب کیس انہوں نے کہا ہے نیب کے اختیار سے باہر ہو گئے۔ آئین کا آرٹیکل ہے ایک، اور ایک ضابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری دفعہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے، فرض جرم لگی نہیں ہے، شہادت آئی نہیں ہے، فیصلہ ہوا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کیس میں بتانا چاہتا ہوں NRO2 لینے دینے والوں کو کہ یہ لینا دینا تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کیس ہم کہیں نہیں جانے دیں گے، ادھر ہی ہے کیس انشاءاللہ۔ دوسری جو بات میں کہنا چاہتا اب نہیں مانتے، دوسرا اب نہیں مانتے، اب نہیں دوسرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس پہ ذرا آپ توجہ کیجئے گا، وہ یہ ہے کہ آپ سیلریڈ ہیں سارے، مجھے پتا ہے آپ کا ٹیکس ایٹ سورس کٹتا ہے۔ جب آپ کو پیسے ملتے ہیں، ہمیں بھی جو فیس ملتی ہے چیک کے ذریعے سے ٹیکس ایٹ سورس کٹتا ہے، نہیں ہے تو ہم جا کے اس کو اپنے بینک میں جمع کراتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ہم وہ سارے کے سارے پیسے، یہ ایسی مخلوق 13 جو انہوں نے زہریلی جڑی بوٹیاں جمع کی ہیں، وہ ساری انہوں نے اقتدار میں بٹھائی ہوئی ہیں، جس میں ایک کے خلاف کچھ ہونے لگے تو وہ کہتا ہے میں کور کمانڈر ہاؤس کا گھیراؤ کروں گا، دوسرے کے خلاف ہونے لگے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس سب کی ویڈیو ہیں، تیسرے کے خلاف ہونے لگے تو وہ کہتے ہیں میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے بیٹوں سے پوچھو، بیٹوں کے خلاف کچھ ہونے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان واپس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ سارا جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ کوئی سیلریڈ آدمی کسی سیلری پہ بھی بیٹھا ہوا ہو، حلال کے پیسوں میں اس کا گزارا ناممکن ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ سری لنکا سے اگلا ہوگا۔ سری لنکا اتنا سا ملک ہے پاکستان کے مقابلے، 22 کروڑ لوگوں نے روٹی کھانی ہے، 22 کروڑ لوگوں نے ٹریولنگ کرنی ہے، 22 کروڑ لوگوں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، اس میں سے جو میریجبل ایج میں جتنے بھی خاندان چلے گئے ان کے بچے، انہوں نے شادیاں کرنی ہیں۔ کون ہے جو خریدے گا 2,09,000 روپے کی 1 تولے کی؟ کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے جو
جو مڈل کلاس لوگ ہیں، فکسڈ انکم گروپس والے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے جہاں اب تک تیری ہے، بول کے ستواں جسم ہے تیرا، بول زباں اب تک تیری ہے. عمران خان کی کوئی لڑائی نہیں ہے اکیلے کسی کے ساتھ، بابر اعوان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ جتنے دوست کھڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آزادی آپ نے دیکھ لیا کہ 2.5 سال میں اکانومی کو صحیح راہ پہ ڈال کے اتنے ہی پیسے تھے ہمارے پاس، اور اس سے بھی بری حالت یہ کہتے تھے کہ خزانے کی ہوئی ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ ساری جگہ پہ لنگر خانے چلے، آپ نے دیکھا پناہ گاہیں چلی، آپ نے دیکھا کووڈ کے دوران لوگوں کے گھروں میں پیسے گئے، آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے اس اکانومی کو چلا کے دکھایا تھا. تو اس لیے یہ سارے جتنے بھی تھیٹر لگائے جا رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے مہنگائی سے، وہ نہیں ہٹے گی، اس لیے کہ مہنگائی اور بڑھ جائے گی. آج 24 گھنٹے ابھی نہیں ہوئے، آج آپ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ جو پیاز 250 والا تھا وہ 350 پہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ضروری کرنا چاہتا ہوں. ہر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد یہ اطلاع آتی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہونے والی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ خواہشیں لوگوں کی بولتی ہیں، لوگوں کی ضرورتیں بولتی ہیں، یہ لوگوں کی چیخیں بولتی ہیں جو آپ کو سنائی دے رہی ہیں. گرفتاری کس میں؟ ہم ساری اوفینسز جتنے بھی لگے ان پہ ہم بیل میں، کوئی گرفتاری انشاءاللہ نہیں ہونی. اور دوسرا یہ ہے جو گرفتاری پہ ڈرے گا وہ تو لندن میں ہوگا بھائی، وہ ادھر ہی ہے. آخری کیوں؟ یو آر ویری ینگ. ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ اگر 90 دن کے اندر بھی صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات نہیں ہوتے تو آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. اس کا جواب کس نے کہا ہے؟ ملک احمد خان صاحب. وہ جس کو سوال جواب کرتا تھا